بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعت الامة على ان يضروك فلا يضروك بشيء الا قد كتبه الله لك رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت مگر اللہ کے حکم سے۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان لائے، یہد قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام محسن انسانیت، قائد ملت، امام الاولین والآخرین، امام المتقین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے۔ حضرات ذی وقار، کرونا وائرس اس وقت دنیا میں ایک عالمی وبا بن چکا ہے، اور وبا سے زیادہ اس کا خوف والا چرچا جو ہے وہ نقصان کا باعث بن رہا ہے۔ وبائیں کبھی بھی آتی ہیں تو صرف اس وبا کی لپیٹ میں وہ آتا ہے جس کے لیے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ جس نے اس وبا میں جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے، دنیا جہان کے جتنے مرضی سیانے لوگ، ڈاکٹرز لوگ، دوسرے تیسرے اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں، جو مرضی وسائل استعمال کر لیں، اس کو بچا نہیں سکتے۔ یہ وبا چین کے شہر سے پھوٹی اور پھر آہستہ آہستہ یہ پوری دنیا میں کئی ایک ممالک میں پھیل چکی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ایسی وبا یا مصیبت یا پریشانی، اس میں اہل ایمان کو، اللہ کے ماننے والوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں تو یہ سیکھنا ہے نا۔ سب سے پہلی بات، اس بات کا یقین رکھیں، اللہ پہ توکل اور بھروسہ رکھیں کہ اگر اللہ رب العالمین نے اس وبا سے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو آپ بالکل محفوظ ہیں، اور اگر ہم میں سے کسی تک یہ وبا پہنچنی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ اور جو شخص اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے، قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جان لیجئے اگر ساری کی ساری امت اکٹھی ہو جائے اور آپ کو نفع دینا چاہے تو اگر وہ نفع آپ کے نصیب میں لکھا نہیں ہے تو کبھی آپ کو وہ نفع دے نہیں سکتے، اور اگر ساری امت اکٹھی ہو جائے
اور آپ کو کوئی کسی قسم کا گزند اور نقصان پہنچانے کی کوشش کریں تو اگر وہ نقصان آپ کے نصیب میں لکھا نہیں ہے تو پوری امت مل کے آپ کو وہ نقصان پہنچا نہیں سکتی۔ اور یہ تقدیر وہ شے ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھوا دیا تھا۔ یہ اللہ کا وہ علم ہے جو اس کائنات کے وجود سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا گیا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی تقدیر سے کوئی فرار نہیں ہو سکتا، لیکن احتیاطی تدابیر وہ ہم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نمبر 1 جو ہمیں موجودہ صورتحال میں ڈاکٹرز انسٹرکشنز دے رہے ہیں، مطلب ہاتھوں کو دھونا، صاف ستھرے رہنا، چھینک وغیرہ آئے تو منہ پہ ہاتھ رکھنا یا رومال رکھنا یا کونی رکھنا، یہ احتیاطی تدابیر ہیں، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور لوگ جو اس حد تک چلے گئے ہیں کہ مصافحہ چھوڑ دیا، گلے ملنا چھوڑ دیا، پاس بیٹھنا چھوڑ دیا، اس قدر خوف زدہ ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ جس شخص کو یہ وائرس لاحق ہے، جو مریض ہے اس وائرس کا، یہ احتیاط صرف اس کے ساتھ برتی جا سکتی ہے۔ یہ احتیاط صرف اس کی حد تک برتی جا سکتی ہے کہ جس کو پتہ چل جائے کہ اس میں کرونا وائرس ہے تو اس کے ساتھ آپ احتیاط والا معاملہ کریں، لیکن عام پورے معاشرے میں یہ مصافحہ نہ کرنا، ملنا نہیں، پاس نہیں بیٹھنا اور عجیب قسم کے خوف زدہ ہو کے لوگ پھر رہے ہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ مسلمان اس حد تک بے توکلہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، چلو کوئی بات نہیں، آپ نے مصافحہ نہیں کرنا تو نہ کرو، لیکن استہزاء نہیں کرو۔ بعض لوگ مصافحے کی بجائے یوں کونی آگے کر رہے ہیں۔ اب کونی کے ساتھ کونی لگانے سے تو منہ اور قریب ہو جاتا ہے، اور یہ وائرس تو سانس کے ذریعے منتقل ہو رہا ہے۔ تو عجیب مطلب سوچ ہے۔ مصافحہ کر سکتے ہیں تو کریں، جو شخص اس بیماری میں مبتلا ہے اس کے ساتھ یہ احتیاط برتیں، ادروائز عام لوگوں کے ساتھ یہ احتیاط برتنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر میں افراد رہ رہے ہیں، معاشرے میں رہ رہے ہیں، کاروبار ہو رہا ہے، لین دین ہے، پورا ایک سسٹم چل رہا ہے، تو اس قدر خوف زدہ ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ اور احتیاطی تدابیر میں یہ چیز شامل ہے کہ اگر کوئی شخص اس بیماری میں مبتلا ہے تو اس کو اجتماعات میں جانے سے روک دیا جائے، اس کے پاس اجتماع کرنے سے بین لگا دیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیمار کو تندرستوں میں لا کے رکھنا یہ درست اور صحیح مناسب نہیں ہے۔ بیماری متعدی نہیں ہوتی، اللہ کے حکم سے ہی متعدی ہوتی ہے، جس کی طرف جانی ہوتی ہے۔ بذات خود کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، کوئی وائرس ایک دوسرے سے منتقل ہو نہیں سکتا، الا کہ اللہ کی اجازت ہو تو پھر وہ کسی دوسرے کی طرف منتقل ہو سکتا ہے، ادروائز وہ منتقل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، لا عدوى ولا طیرة ولا حامة ولا سفر، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ کوئی بیماری از خود متعدی نہیں ہوتی کہ اپنی مرضی سے ایک دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو چلی جائے، بلکہ اگر کسی کے لیے اس کا حکم ہو، اللہ کا حکم ہو، وہ بے شک کسی تندرست بندے کے پاس بھی بیٹھا ہو تو اس کو بیماری لگ سکتی ہے، اور اگر بیمار کے پاس بیٹھا ہو تو پھر بھی لگ سکتی ہے۔ اس قسم کی وبائیں پہلے بھی آتی رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں غالباً 18 ہجری طاعون کی وبا آئی تھی، جس میں غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ تقریباً 25,000 مسلمان بھی اس وبا کی نظر ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، اور اس میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر جرنیل
وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس طاعون کی وبا میں۔ اور پھر اسی طرح کی طاعون کی وبا جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آئی، اور تقریباً 50 سے 70-75 ہزار کے قریب لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے اس وبا میں۔ پھر اسی طرح سن 131 ہجری میں طاعون کی وبا آئی، اور تقریباً ہر روز 1000 جنازے اٹھتے تھے۔ تو اس قسم کی وبائیں آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طاعون کے بارے میں، یا اس قسم کی وبا پہ بھی اس کو منطبق کیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی علاقے میں وبا ہو تو آپ اس علاقے میں مت جاؤ، یہ احتیاطی تدبیر ہے۔ اور اگر جس علاقے میں آپ رہ رہے ہو وہاں پہ کوئی وبا آ جائے تو اس بیماری کے ڈر سے وہاں سے مت بھاگو۔ ضرورت کے پیش نظر آپ جا سکتے ہو، آپ کو کہیں سفر کرنا ہے یا کہیں جانا ہے یا کوئی کام ہے آپ کو، تو آپ جا سکتے ہو، لیکن اس وبا سے خوف زدہ ہو کے بھاگنا یہ جائز اور مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بہرحال اس کا خوف اس وقت دنیا میں بڑھا ہے، اور خوف سے زیادہ لوگ وائرس سے زیادہ خوفناک ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں کہ یہ کیا مطلب پوری دنیا میں خوف پھیلا ہوا ہے۔ سعودی عربیہ نے اس معاملے میں آ کے مساجد بھی بند کی ہیں، ان کے علماء نے ایک متفقہ فیصلہ کیا، فتویٰ جاری کیا ہے۔ بہرحال ہمارے ملک میں مساجد بند نہیں ہوئی، یہ اللہ رب العالمین کی خاصی توفیق ہے اور یہ اچھا اقدام ہے۔ سعودی علماء سے ہمارے بڑے علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اجتہادی غلطی ہوئی ہے، مساجد بند نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمانوں کی آخری پناہ گاہ ہے۔ سن 764 ہجری میں مصر کے اندر طاعون کی وبا پھیلی۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنے گھر چھوڑ کے، بیوی بچوں کو لے کے اللہ کے گھروں میں پناہ لے لی، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اس وبا سے نجات عطا فرما دی۔ تو مساجد تو پناہ گاہیں ہیں، یہاں پہ آ کے نماز پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں، اور انشاءاللہ یہ کرونا شرونا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ اللہ پہ بھروسہ کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور احتیاطی تدابیر کو ضرور استعمال کریں، لیکن یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ کرونا وائرس کی وبا اس تک ہی پہنچے گی جس تک تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور جس کے لیے اس سے بچنا جس کے لیے لکھا ہوا ہے اس کو یہ وائرس کچھ بھی نہیں کہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تعاون اور ہمدردی کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں دیکھیں نا ایک عجیب صورتحال ہے، اب لوگوں کو ماسک کی ضرورت ہے، لوگ پریشان ہیں، بجائے اس کے کہ اس میں کوئی رعایت کی جائے یا اس چیز کو عام کیا جائے، اس کا کال پڑ گیا ہے، اور جس کے پاس یہ چیز موجود ہے اس نے اس کے ریٹس ہی بڑے بڑھا دیے ہیں کہ اب لوگوں کی مجبوری ہے۔ یہ ہے وہ مجرمانہ ذہن جو تاجر لوگ اسے استعمال کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہمدردی ہونی چاہیے، تعاون ہونا چاہیے۔ آپ فری ماسک تقسیم کر دو، اگر آپ کے پاس مال ہے تو، آپ صاحب استطاعت ہو تو لوگوں کی سہولت کے لیے فری تقسیم کر دو، یا کم از کم اسی ریٹ پہ بیچو، سستے کر کے بیچ دو۔ لیکن عجیب صورتحال ہے، اس کو مہنگا کر دیا۔ اور کسی نے بڑی ویسے اچھی بات کہی ہے، اس نے کہا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ پرسوں قیامت ہے تو فوری طور پہ جائے نماز مہنگے ہو جائیں گے۔ یہ وہ اخلاقی وائرس ہے جو ہمارے اندر آ چکا ہے۔ لوگ مر رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لوگوں کی جان پہ بنی ہوئی ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں صرف پیسے سے غرض ہے۔ پیسہ اتنا عزیز نہیں ہونا چاہیے، انسانی ہمدردی عزیز ہونے چاہیے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تعاون کرو نیکی اور تقوی کے ساتھ،
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تعاون کرنے والا بنائے، مسلمانوں کا معاشرے میں ایک ہمدرد ساتھی بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمام انسانوں کو، مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے کہ یہ ایسے ہیں جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ تو یہ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں اپنے جسم کے ساتھ؟ یہ ہماری وہ ہمدردی اور اخوت اور بھائی چارگی کہاں ہے؟ تو اس لیے معاشرے میں تعاون کی صورتحال کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور آخر میں دعاؤں کا اہتمام ضرور کریں۔ 5 وقت جو بندہ وضو کرتا ہے یہ دعائیں پڑھتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اس وبا سے، اللہ تعالیٰ اسے اس وبا سے محفوظ رکھیں گے۔ اور دعائیں یہ حصن المسلم میں بھی موجود ہیں، آپ کو عام طور پہ انٹرنیٹ میں بھی آج کل سوشل میڈیا پہ یہ دعائیں گردش کر رہی ہیں، تو ان کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ صرف آگے شیئر مت کریں کہ صرف شیئر کر کے آپ بڑے خوش ہو گئے کہ شیئر ہو گئی، آپ خود بھی پڑھیں اس کو، اس پہ عمل کریں۔ یہ اللہ کا ذکر بھی ہے، ہمارے لیے حفاظتی تدبیر بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سے زیادہ بیماریاں ہیں جن کے لیے اللہ سے پناہ مانگی ہے۔ ہم مانگتے ہیں؟ ہم ان دعاؤں کا اہتمام ہی نہیں کرتے۔ اور ان دعاؤں میں سے خاص طور پہ صبح کے وقت بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جو شخص یہ دعا 3 مرتبہ صبح پڑھ لیتا ہے، شام تک اس کو اللہ کے فضل سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، اور اگر شام کو پڑھ لے تو صبح تک اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔ تو یہ 1 منٹ کا کام ہے، صبح بھی یہ وظیفہ کریں، رات کو بھی کریں، شام کو۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ کے نام سے کہ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون وسیء الاسقام، اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں من البرص، کوڑ کی بیماری سے، والجذام اور پھل بہری کی بیماری، والجنونی اور پاگل پن سے، وسیء الاسقام اور جتنی بھی بری بری بیماری ہیں اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طرح دعاؤں میں ایک دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ میں تجھ سے معافی اور عافیت کا طلبگار ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہ میں تجھ سے عافیت کا اور معافی کا طلبگار ہوں، اپنی دین میں بھی، اپنی دنیا میں بھی، اپنے اہل میں بھی اور اپنے مال میں بھی۔ اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہ میری پردے والی چیزوں پہ پردہ رکھنا، وآمن روعاتی، اللہ جو چیزیں مجھے گھبراہٹ میں ڈالتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، ان سے مجھے امن عطا فرما۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اللہ تو میری حفاظت فرما، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، اوپر سے بھی، اور اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں مجھے زمین سے کہیں اچک نہ لیا جائے۔ کتنی شاندار دعا ہے، کتنی بہترین دعا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معمولات میں شامل تھی۔ آپ صبح بھی یہ دعا پڑھتے تھے، شام کو بھی پڑھتے تھے، تو صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کریں، ایسی دعاؤں کا اہتمام کریں، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ دنیا سے تو جانا ہی جانا ہے، اس وبا سے کوئی نہیں جائے گا تو پھر بھی تو جانا ہی جانا ہے، لیکن اگر اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزرتے ہوئے چلی گئی تو اللہ رب العالمین آخرت میں بہترین صلہ اور اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر نافرمانوں جیسی زندگی گزاری، مسلمانوں کو اذیت دے کے زندگی گزاری، پریشان رہ کے اور پریشان کر کے زندگی گزاری، تو پھر آخرت میں معاملہ اس کے برعکس ہونے کا امکان ہے۔ اس لیے بھائیو، ان تمام احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھو۔ اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ کے گھروں میں آ کے پناہ لو، اللہ کے گھروں میں آ کے نماز پڑھو، تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو،
ایک دوسرے کو ترغیب دلاؤ کہ نیکی کرو۔ بلاؤں میں، فتنوں کے دور میں نیکی کرنا یہ بہت عظیم اجر کی بات ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔